أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. سورة الحجر کا یہ پہلا رکوع ہے. الحمدللہ. حجر عربی میں کہتے ہیں پتھر سے بنی ہوئی دیوار جو جیسے کمپاؤنڈ ہے کسی چیز کو گھیری ہوئی حفاظت کے لیے جو دیوار پتھر سے بنائی جاتی ہے اس کو حجر کہتے ہیں. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک زبردست نعمت عطا فرمائی تھی. پتھروں کو تراش کر جو ہے پہاڑوں میں مکانات بنا لیتے تھے. زبردست ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمائی. تو پتھروں کے اندر ان کی کاریگری ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب ملک شام کی طرف تبوک کے سفر میں جب آپ تشریف لے گئے تو اس راستے میں یہ حجر یہ علاقہ ملتا ہے. آج بھی وہ علاقہ ہے. لوگ جو ہے افسوس یہ ہے کہ سیاحت کے لیے تفریح کے لیے اس علاقے کی طرف جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ جو ہے اپنے چہرے پر چادر ڈالی کیونکہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا اس قوم کو. تو اس جماعت میں سے کچھ صحابہ نے اس علاقے کا پانی لے کر جو ہے آٹے میں ملا کر اس کو جو ہے روٹیاں بنانے کے لیے تیار کیا تھا. آپ کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کو ضائع کر دو, یہاں کا پانی بھی ہم استعمال نہیں کریں گے. تو حجر جو ہے مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف جب سفر ہوتا ہے تو بالکل مدینے سے قریب ہی علاقہ ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجر. آگے ایک آیت ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. قوم صالح قوم ثمود جو ہے انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے. مکہ مکرمہ کے آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کا خلاصہ اور اس سورت کا جو پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اور کیونکہ جب آپ دعوت دین کا کام فرما رہے تھے تو مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے, قرآن پاک کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اپنی سنت اور اپنا ضابطہ بتایا کہ جو قومیں جو افراد اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کا کیا حشر ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، یہ سب جو ہے الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ جب تلاوت کریں، جب سمجھیں، جب پڑھیں، ایک دل میں عظمت ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جتنی عظمت دل میں آتی ہے آدمی اس سے اتنا اثر لیتا ہے۔ تو قرآن پاک کا بار بار اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہے ہیں، دل کا آیات الکتاب، یہ جو کتاب ہے بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب کی آیات ہے، آیات الکتاب۔ یعنی انداز دیکھیں، ایک سرسری چیز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ایک سرسری طور پر پڑھا جائے، اس کو بہت توجہ سے غور سے پڑھیں۔ دل کا آیات الکتاب، یہ جو جملہ بڑا اب یہ وہ عظیم الشان قرآن پاک کا ایک نام کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ یہاں فرمایا کتاب وقرآن مبین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن ہے، اور ایسا قرآن ہے کہ قرآن پاک کی یہاں صفت بیان فرمائی مبین۔ مبین کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو، کلیئر ہو، روشن ہو، آدمی کو نظر آئے یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی۔ اللہ کے کلام میں اپنی زندگی کے حالات کا حل تمہیں اتنا ہی صاف نظر آتا ہے اگر واقعی تم عظمت سے۔ دل کا آیات الکتاب، یہ عظمت والی بات ہے۔ جب عظمت کے ساتھ آدمی اللہ کے کلام میں غور کرتا ہے تو یہ اللہ کا کلام یہ ایسی کتاب ہے کہ مبین، ہماری زندگی کے مسائل کے حل کا حل پیش کرتا ہے، اس میں روشنی ملتی ہے۔ یہ مبین اسی کو کہتے ہیں، قرآن مبین، قرآن حکیم، یہ قرآن پاک کی صفت ہے۔ جہاں مفسرین نے ایک بڑی حکمت کی بات لکھی ہے، جہاں قرآن کے ساتھ حکیم کا لفظ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی جس کا تعلق عقل سے ہے۔ آدمی غور کرے، سوچے، جہاں قرآن کے ساتھ مبین کا ذکر ہے وہاں پر نقلی دلائل ہے۔ نقلی دلائل کا مطلب قوموں کے واقعات ہیں، نبیوں کے واقعات ہیں۔ آدمی پڑھے، بالکل پڑھ کر سیدھے سیدھے نصیحت حاصل۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ اللہ کا کلام یہ اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے اور اس پر زندگی نہیں گزارتے وہ تمنا کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم اس پر ایمان لاتے، ہم مسلمان۔ پورے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ یہ جملہ ہے ربما۔ یہ ربما کہتے ہیں عربی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان پر نوازیں گے، جب ایمان پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو انعامات دیں گے، اس وقت بے ایمان تمنا کرے گا کاش میں اسلام قبول کرتا تھا۔ یہ آیت ہمیں سب سے پہلے ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے اس کی قدر ہمیں کرنی ہے۔ آج جو ہے ایمان والوں کی نہ ایمان کی قدر ہے اور نہ بے ایمانوں کے دلوں میں ایمان والوں کی قدر ہے۔ ہو رہا ہے کہ جو ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر مذاق ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنے بے ایمان ہیں، جتنے کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، یودو عربی میں کہتے ہیں ان کے اندر کی یہ تمنا ہوگی، خواہش ہو، موت کا وقت آئے گا، موت پر ایمان والے کو کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ ان کی ملک الموت سے ملاقات تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ملک الموت فرشتے سے فرمایا کہ ایمان والے کی روح کس طرح تم نکالتے ہو ذرا بتاؤ۔ تو فرشتے نے کہا کہ تھوڑا سا آپ اپنا چہرے کا رخ آپ اس طرف گھوم جائے، پھر وہ
وہ جو فرشتہ تھا اس نے اپنی وہ شکل وہ صورت جو اختیار کی، پھر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھوڑا سا آپ میری طرف دیکھیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو دیکھا اور فرمایا موت کے وقت اللہ کی طرف سے ایمان والے کو جو انعامات ملتے ہیں وہ سارے ایک طرف، یہی ایک انعام مل جائے کہ جو فرشتہ جس خوبصورت شکل میں آتا ہے وہ ایمان والے کے لیے کافی ہے، اتنا حسین اور جمیل اور خوبصورت۔ اس وقت جو ہے کافر تمنا کرے گا کاش میں ایمان والا۔ قبر میں اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو انعامات دیں گے، اس وقت وہ بے ایمان تمنا کرے گا کاش میں ایمان والا ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک روایت ہے، طبرانی حدیث کی کتاب ہے، کچھ لوگ ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جب جہنم میں کفار ایمان والوں کو دیکھیں گے تو طعنہ کسیں گے، ارے آپ بھی یہاں پر، آپ تو نماز بھی پڑھتے تھے، ایمان بھی لاتے تھے، آپ یہاں پر، طعنہ دیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو اس جہنم سے نکال کر جنت میں جب داخل کریں گے، وہ اس وقت ان کی یہ تمنا ہوگی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان۔ جیسے جیسے عذاب بڑھتا جاتا ہے اس وقت ان کے اندر یہ حسرت، کاش ہم یہ ہمارے لیے ایک سبب کیا ہے، میرے پاس جو ایمان ہے میں اس کی قدر کروں، اس ایمان پر اپنے آپ کو جماؤں، اس ایمان کی اپنی حفاظت کروں، کیونکہ ایک وقت انسان پر ایسا آئے گا وہ تمنا کرے گا کاش میں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی اور پھر فرمایا ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل۔ رہی بات یہ لوگ بے ایمان والوں کو، جیسے مشرکین صحابہ کو ستاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے چھوڑی، ذرهم انہیں ان کے حال پہ رہنے دو، یأکلوا ویتمتعوا کھانے دو، پینے دو، مزے اڑانے دو، رہنے دو، ان کے حال پر رہنے دو۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ ان کی امیدوں نے انہیں غفلت میں ڈالا ہے۔ یہ بہت بڑا یہاں پہ ایک سبق ہے، انسان کو مقصد سے غافل کرنے والی سب سے بڑی چیز اس کی لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ یلہیہم عربی کا لفظ ہے، الہا یلہی، جیسے اللہ کو تکاثر ہے، اللہ کہتے ہیں عربی میں غافل کر دیا، اللہ مقصد سے غافل، آخرت سے غافل، قبر کی زندگی سے غافل۔ یلہیہم کس چیز نے غافل کیا؟ وہ کیا چیز ہے کہ غفلت آدمی کو اپنا مقصد یاد نہیں، وہ کیا چیز ہے آدمی کو اپنی قبر یاد نہیں، وہ کیا چیز ہے جس میں آدمی کو اپنی آخرت یاد نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ فرمانے الامل، اس کی دنیا کی لمبی لمبی امیدیں۔ قبرستان میں جنازہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے، وہاں پر ایک آپ نے مختصر سا ایک خطبہ دیا، آپ نے جو ہے صحابہ کو متوجہ کر کے اشارتاً عمل سے آپ نے بتایا، لوگوں سنو، دو باتیں کہیں۔ عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، فرمایا دنیا اپنے ختم ہونے کے اعتبار سے اتنی ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ پھر ایک بار فرمایا کہ آپ ایک دانا ہاتھ جو ہے نا سر کے پیچھے کی طرف لے گئے اور دوسرے ہاتھ کو لمبا کر دیا، فرمایا دیکھو یہ انسان کی موت ہے جو اس کے پیچھے سر کے اتنے قریب ہے، اور دوسرے ہاتھ کو لمبا کر کے بتایا یہ انسان کی لمبی لمبی امید ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اربع من الشقاء، چار باتیں ایسی ہیں اگر کسی کے پاس یہ اگر ہو جائیں، بد نصیبی ہے، بدبختی ہے، شقاوت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جمود العین، آنکھیں جو ہے فریز ہو جائیں، خشک ہو جائیں، ڈرائی ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہا، اور دوسری چیز دل سخت ہو جائے، اور تیسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول الامل، لمبی لمبی امیدیں۔ اسی لیے ہمارے سامنے جب ہماری آخرت سامنے نہیں ہوتی، ہماری آخرت جب سامنے نہیں ہوتی تو آدمی کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں، اور وہ امیدیں کہاں؟ الہاکم التکاثر، آدمی کمپٹیشن میں پڑتا ہے، آگے ریس لگاتا ہے، تنافس، تقابل، مقابلہ کرتے کرتے
یہاں تک کہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے حرص کو اس قبر کی مٹی ہی پیڑ بھر دیتی ہے۔ اسی لیے جن بیماریوں کی اصلاح، جن بیماریوں کا علاج ہمیں کرنا ہے، اس میں ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے آدمی کا لمبی لمبی امیدیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں فرمایا چھوڑیے مجھے، کھانے دیں، مزے کرنے دیں۔ وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلِ، ان کی امیدوں نے انہیں مقصد سے غافل کر دیا ہے، ان کی امیدوں نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ ابھی تو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ایک وقت آئے گا، وہ کب آئے گا؟ موت کا وقت، قبر میں، آخرت میں۔ اس موقع پر وہ جان لیں گے ہماری امیدیں ہمیں کیا کام آئیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جوان ہوتا رہتا ہے، آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی امیدیں جمع ہوتی ہیں۔ بڑھاپا، آدمی عمر بڑھتی جاتی ہے لیکن امیدیں جمع ہوتی جاتی ہیں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اتنا تک قرآن پاک کا انکار ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے دل میں بات آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کیوں نہیں آ رہی، کیوں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا ہے قرآن میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ دیکھیں، ہر فرد کی، ہر قوم کی موت متعین ہے، ہر فرد کی جس طرح موت متعین ہے، ہر قوم کی بھی موت متعین ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کسی قوم کو ہم نے برباد نہیں کیا، کسی قوم کو ہم نے پکڑا نہیں، کسی قوم کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، مگر یہ کہ اس قوم کی لکھی ہوئی مقررہ مدت ہے۔ آج کے لیے بھی ہے، آج بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف قومیں مل کر ظلم کرتی ہیں۔ آدمی اپنے کام میں لگے، کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، موت سب کی لکھی ہوئی، اس لیے کوئی یہ نہیں کہے کہ ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی، ایکسیڈنٹ سے کبھی موت نہیں ہوئی، موت لکھی ہوئی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت لکھی ہوئی تھی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فرق ہے۔ کتنی بڑی تسلی کا جملہ ہے، موت لکھی ہوئی تھی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک سے موت ہوتی، ہارٹ اٹیک سے موت نہیں ہوتی، موت لکھی ہوئی تھی۔ بار بار یہ جملہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں فرماتے ہیں، موت انسان کی حفاظت کرتی ہے، جب تک وہ وقت طے نہیں ہوتا کوئی چیز اس کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو اسی طرح قوموں کی بھی تاریخ ہے، فرعون، قوم نمرود، ثمود، قوم لوط، جتنی بھی قومیں گزری ہیں اور قیامت تک جتنی ظالم قومیں آئیں گی، ان سب کی اللہ نے مدت طے کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مدت سے پہلے ہم کیا نہیں کرتے، کسی کو موت نہیں دیتے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، جب وہ وقت طے ہوتا ہے، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، وہ وقت مقررہ جب آئے، نہ اس سے آگے نہ اس کے پیچھے، ایک لمحہ بھی کسی کو جو ہے نہ کیا نہیں ملے گی، نہ مہلت ملے گی، نہ جلدی ہوگی۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ کی سنت ہے۔ وقالو، ان مشرکوں نے، کافروں نے کیا کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، آیت کا ترجمہ دیکھیں، پھر مطلب سمجھیں۔ وہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے، استہزاء لینا، مذاق اڑانا، کیسے کیسے الفاظ سے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تم دیوانے، تم مجنون۔ یا ایھا الذی، اے وہ ذات، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، وہ ایمان نہیں لاتے لیکن مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پر اللہ کا کلام اترا ہے، آدمی کبھی کسی کو دین کا تانا دے کر مذاق اڑاتا ہے، ایک ہے مذاق اڑانا، او داڑھی والے، او ٹوپی والے، سمجھے، ایک ہے مذاق اڑانا، مذاق بھی حرام ہے، لیکن ایک ہے دین کا تانا دے کر مذاق اڑانا۔ او
اے وہ ذکر، ترجمہ دیکھیں، اے وہ شخص نزل علیہ الذکر، جس پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا، انک لمجنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ایسا رد فرماتے ہیں، یہاں بھی نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھا رہے، قلم سے تاریخ لکھی گئی ہے، قلم سے قرآن لکھا گیا ہے، قلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے پر احسان ہے، آپ کے رب کا احسان ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، انک لاجرا غیر ممنون، ادھر استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ اجر دینے والا ہے۔ اب ہے کیا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے بہت اونچے مقام پر ہیں، جو اخلاق اور کردار کے اتنے اونچے مقام پر ہو وہ پاگل نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی انہوں نے انک لمجنون کہا، مجنون، یہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ پچھلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا، نبیوں کو بھی یہی کہا، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ سچے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، فرشتہ دکھائیے، فرشتہ لائیے، فرشتے کو لائیے، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ کے ساتھ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو اس کو بتائیے، ہمیں وہ فرشتہ بتائیے، نظر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، جی فرشتے کو ہم بھیجیں، لیکن فرشتے کو اس وقت بھیجیں گے جب اللہ کا عذاب دے کر بھیجیں گے، اس موقع پر تمہیں مہلت بھی نہیں ملے، اس موقع پر تمہیں مہلت بھی نہیں ملے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جس قرآن کا، صاحب قرآن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس قرآن کا، صاحب قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو، اس قرآن پاک کی عظمت یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، قرآن پاک کے محافظ، اور قرآن پاک جو پیغام دے رہا ہے اس کے بھی محافظ۔ اور یہ پورے قرآن پاک کی تاریخ ہے، اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا کیسے نظام فرمایا، تلاوت کے ذریعے، تجوید کے ذریعے، حفظ کے ذریعے، معانی کے ذریعے۔ اسی سے یہ جملہ ہے، جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے انتظام فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو احادیث ہیں، ان احادیث کی حفاظت کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ احادیث کی حفاظت، یہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کی حفاظت تو ہم سمجھ میں آتی ہے، لیکن حدیث کی حفاظت یہ ہم نہیں مانتے۔ حدیث کیسے لکھی گئی، حدیث کہاں سے آئی، کیسے وہ آ گئی، ہم تاریخ سے بے خبر ہیں، کیونکہ قرآن پاک اس کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، بغیر حدیث پاک کے، بغیر سنت کے ہم قرآن پاک نہیں سمجھ سکتے۔ تو حدیث جس کو سمجھنا ضروری ہے قرآن پاک کے لیے، اسی کی حفاظت کا اگر انتظام نہ ہو تو پھر قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے حفاظت کا نظام چلایا؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے امت کو ترغیب دی، سب سے پہلے آپ نے حفظ کو، احادیث کو یاد کرا، صحابہ احادیث کو یاد کرتے تھے، میمورائز کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث کے لیے ایسا حافظہ اللہ نے ان کا بنایا تھا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے امیر المومنین، حدیث میں امیر المومنین کا مقام ہے، صحابہ کیسا حافظہ تھا۔ مروان بادشاہ سے کسی نے کہا، یہ ابو ہریرہ جو ہے بہت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں صحیح کرتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اب مروان نے کہا، اچھا ایسا کریں، ہم ان کو ایک مرتبہ دعوت پہ بلائیں، بلا کر جو ہے ان سے ان کا امتحان لیں گے۔ مروان نے بلایا سارے ساتھیوں کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، کھانے کے بعد کہا، حضرت آپ حدیثیں سنائیں۔
ہم آپ سے حدیث سننا چاہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے 100 حدیثیں سنا. کتنے؟ 100. ایک واقعہ بتاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ ایسا تھا، ایک عرب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر 100 اشعار پڑھے. کتنے؟ 100. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر وہی اس کے سامنے 100 اشعار اسی کو سنا دیے. اور کتابوں میں لکھا ہے جس ترتیب کے ساتھ اس آدمی نے وہ اشعار کہے تھے، یعنی 50ویں نمبر پہ جو شعر تھا وہی وہ 50ویں نمبر تھا. ابھی 2 منٹ پہلے میں کیا بولا مجھے خود یاد نہیں، تو آپ کو کیا یاد؟ مغرب کی نماز میں ہم نے کیا پڑھی یہ سورت ذرا سوچ. مغرب کی نماز میں سوچنا پڑے گا. امام صاحب کیا پڑھے سوچنا پڑے گا. حافظہ بھی کمزور ہے، عازمہ بھی کمزور ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی حدیثیں؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی. اگلے سال دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعوت ہوئی مروان کے پاس. اہتمام کے ساتھ وہ جو لکھا گیا تھا پردے کے پیچھے بیٹھ کر لکھ رہے تھے کچھ کاتبین، وہ سارا کا سارا جو ہے نا مروان نے اپنے جو ہے اپنے پاس جمع کر لیا. 1 سال بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ حضرت حدیثیں سنائیے. آپ بیان فرمائیے گا تو بیان تو کر لے سکتے ہیں، کچھ بھی بیان ہو سکتا ہے. جو گزشتہ سال لاسٹ ایئر آپ نے جو حدیثیں سنائی تھی وہ حدیثیں سنائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 کی 100 حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ سنا. ایک واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 آدمی ان کا امتحان لینے آئے اور 10 آدمیوں نے حدیث کو الٹ پلٹ کر کے بیان کیا، راویوں کو آگے پیچھے کر کے. کتنے ہوئے؟ 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں کتنی؟ 100. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ سب غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اب جواب سنیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وہ 100 غلط حدیثیں سنائیں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح حدیثیں سنانا یہ تو کمال تھا، لیکن اس سے بڑا کمال امام بخاری کا یہ تھا انہوں نے سب سے پہلے اس آدمی کو غلط حدیثیں سنائی. یہ جو تو نے غلط کہی ہے یہ سب ہے، اب صحیح سن. نماز پڑھ رہے تو بہرحال بات ہماری کہیں اور گئی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حدیث کی حفاظت اس لیے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن اور حفاظت حدیث حفاظ سے، قراء سے، علماء سے، محدثین سے ایک مستقل ایک نظام. اب ایک واقعہ یاد آیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی راہب پادری آ کر کہنے لگا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن پاک کی ذکر کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. قرآن کا ذکر ہے اور ذکر میں جو ہے تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. سمجھ رہے نا؟ اس میں جو ہے ذکر کا ہے. یہاں قرآن نہیں، اِنَّا نَحْنُ ہم ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے قرآن پاک کو حفاظت کی، ہم کر رہے تھے ترجمہ، لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ذکر فرمایا. تو علامہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جواب دیا. قرآن پاک میں 2 الفاظ ہیں اور 2 قسم کی آسمانی کتابیں ہیں. ایک وہ آسمانی کتابیں ہیں جس کو اللہ نے براہ راست ایک وقت میں اتارا. تورات ایک وقت میں دی، زبور ایک وقت میں دی، انجیل ایک وقت میں دی، ایک ہی وقت میں. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں اللہ نے اتارا. کتنے سال؟ 23. ایک وقت میں نہیں کیا تھا، 23 سال کے ساتھ. اس کے لیے 2 الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے انزلنا. انزلنا کا معنی ہے کہ ایک وقت میں کسی چیز کو دے دینا، اور نزلنا کا معنی ہے کسی چیز کو دھیرے دھیرے دینا. یہاں اس آیت میں اللہ نے انزلنا نہیں کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا کہا. ہمارے علماء نے اکابر نے جو دین پر آنے والے حملوں کی جو حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے
ہم نے آپ سے پہلے جو رسولوں کو بھیجا ہے ان رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کسی بھی قوم کے پاس کوئی بھی پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا. آپ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ صبر کریں، برداشت کریں، آپ اپنا کام کریں. لیکن ایک بڑی عجیب خطرناک بات اللہ نے یہاں سنا جس سے آدمی ہمیں غور کرنا ہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. کذالک نسلکہ فی قلوب. یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں پیغمبروں کا، یہ جو جھٹلا رہے ہیں پیغمبروں کا، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے توفیق اٹھا لیتے ہیں پھر وہ جو ہے آدمی ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. ان کا جرم، ان کی ضد اتنی تھی کہ ہم نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا اور ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ ٹھیک ہے تم مذاق اڑاتے ہی رہو، ٹھیک ہے تم جھٹلاتے ہی رہو. اسی لیے آدمی جو ہے کبھی بھی کسی بھی عمل کی توفیق سے محروم نہ ہو. توفیق سے محروم ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک مستقل اس پر ایک عنوان، ایک مضمون ہے، اسباب حرمان التوفیق. توفیق سے محروم ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ کسی بھی عمل سے آدمی جو محروم ہوتا ہے اس کی کیا اسباب ہے؟ حضرت نے سب سے پہلا جو سبب لکھا ہے وہ ناقدری اور ضد ہے. ایک ہے ناقدری اور دوسری چیز ضد. یہاں وہ ضد کا ذکر ہو رہا ہے. ان لوگوں کے اندر ضد تھی، کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو ہم نہیں ماننا ہے. اس ضد پر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر ڈال دی بلکہ توفیق اٹھا لی. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. اور فرمایا لا یؤمنون بہ. یہ ایمان نہیں لانے والے، یہ ماننے والے نہیں. اور یہ ان کے ساتھ ہی نہیں، وقد خلت سنت الاولین. یہ پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ. مسلمانوں کے دل میں ایک بات آتی ہے، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں نا، ایک فرشتہ سامنے آ گیا تو مان لے، ایک علامت ظاہر ہو جائے شاید مان لے. اس کا جواب اللہ دے رہے ہو جانا بعض مرتبہ کہ یہ چیز اگر ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کرتے شاید یہ مان لے، شاید یہ مان لے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضد اتنی خطرناک چیز ہے، عناد جس کو عربی میں کہتے ہیں، سرکشی. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اگر ہم آسمانوں کے دروازے کھول دیں اور یہ آسمانوں کے دروازے پر یہ چڑھتے جائیں اور فرشتوں کو بھی اترتا چڑھتا دیکھیں تب اس وقت بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ضد ہے. اس موقع پر کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا. انہوں نے ہماری آنکھوں کو جو ہے کیا کر دیا؟ مسمور کر دیا، مسحور کر دیا. ہماری آنکھوں کو کچھ جو ہے نا نشے میں کر دیا. وَالنَّحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. یہ تو ہمیں جادو کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ضد کی جو ضد ہے وہ ہے طلب. آدمی میں ہمیشہ طلب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے بڑھا دے. یہ سورہ ہجر کا یہ پہلا رکوع تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس میں اہم، ہر آیت میں اہم پیغام ہے. سب سے پہلی بات قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کو مقصد سے غافل کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کی دنیا کی لمبی لمبی امید ہے. اور لمبی امیدوں کو قابو میں پانے کے لیے ہمیں آخرت کی یاد اور قبر کی یاد آدمی کو دی گئی. جتنا آدمی اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی امیدیں اتنی مختصر ہوتی ہیں، اور جتنی امیدیں مختصر ہوتی ہیں مقصد سامنے رکھ کر آدمی چلتا رہتا ہے. اور دوسری جو بات ہے، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا رہے گا. تو آدمی اس کی طرف توجہ نہ دے، آدمی اپنا کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا ہے، ان مذاق اڑانے والوں کا اللہ جواب دے. اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا، کبھی بھی انجانے میں بھی
مذاق میں دین کا نام لے کر مذاق نہ اڑانا. یہ کہ مذاق اڑانا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، لیکن دین کا نام لے کر مذاق اڑانا، جیسے کہ وقالوا، انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے بھائی وہ بھائی کیا ہے جن پہ ذکر نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا، تو پاک سب دین پاک.